ایک لڑکی نے پوسٹ کیا کہ ان افغانستان اینیمل ہیو مور رائٹس دین وومن، جس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جانوروں کے حقوق عورتوں سے زیادہ ہے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل جلال وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایک لڑکی نے پوسٹ کیا ان افغانستان اینیمل ہیو مور رائٹس دین وومن، افغانستان میں جانوروں کے حقوق عورتوں سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اس نے صرف افغانستان کے لوگوں کو نہیں کہا ہے بلکہ سارے مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے۔ ناظرین، ان کو میرے خیال میں وہ وقت پسند تھا جب ایجپشن انہیں شیطان کی نسل یا شیطان کی نشانی کہا کرتے تھے۔ ناظرین، ان لوگوں کو وہ وقت پسند تھا جب عرب سویلائزیشن قرآن مجید کے آنے سے پہلے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ ناظرین، عورتوں کو حقوق تب ملے ہیں جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس دنیا میں، اس وقت عورتوں کے حقوق اسے مل گئے۔ ناظرین، یہ لڑکی ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتی کہ اسلام ہمیں اپنے پورے حقوق نہیں دیتا۔ ناظرین، اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خوبصورت سا بیان دیا ہے، تو آئیے ناظرین اس بیان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ ناظرین، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھے گا ہمارے ساتھ۔ چھٹا سوال، چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے۔ اسلام ڈیگریڈز وومن، اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا، اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ ہم جان لیں، پھر ہم جواب پہ آئیں گے۔ اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی۔ اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا، ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا، جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا، اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی، ویشیا پنا کافی کامن تھا، عام تھا۔ اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس کے اندر بھی نیوٹیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن، ننگا پن اور ویشیا پنا بہت عام تھا۔ خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ اگر آپ ایجپشن سیولائزیشن پڑھیں گے، اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے، قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے۔ اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا، الحمدللہ، انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے اس حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے۔ ایک ہوتا ہے کہ کہنا، کیا کرنا، اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ، عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں، کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں۔ تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے۔ اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد،
اے مومن جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہیں. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. پیپل ول ناٹ molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, ہو بہو خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, 2 جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنی ہوئے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے. اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹ, مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے, میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. اور اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے, جبر زنا کرتا ہے,
تو اس کے لیے سزائے موت, ڈیتھ پینلٹی. وہ سے غیر مسلم کہیں گے سزائے موت, آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں سزائے موت, کتنا بے درد دین ہے یہ اسلام, کتنا ناگوار دین ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھا ہوں ہزاروں غیر مسلم سے, اب بھی پوچھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں یا آپ کی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے, آپ کیا سزا اسے دیں گے؟ اور 100% مجھے جواب یہ ملا کہ سارے غیر مسلم نے کہا کہ ہم اسے سزائے موت دیں گے. کچھ غیر مسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے. تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو اس سے سزائے موت دینے کا ہے, دوسری کسی بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کے سزائے موت غلط ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ جو لا ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر آپ جانتے, آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانسڈ ملک ہے, لوگ اس کی طرف دیکھتے, آپ جانتے وہ ایک ملک ہے جس میں زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں. ایک ملک ہے جو نمبر 1 پہ نہیں ہے لیکن جو میکسیمم ریپ جتنے دنیا میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1991 کہ ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے متعلق اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے. 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 1996 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے یو ایس کرائم ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ 1996 میں ہر روز آن ایوریج ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے تھے. 91 میں 1756, 96 میں 2713. امریکن لوگ اور ذرا زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے. ہر روز 2713 یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں. ہم اس آڈیٹوریم میں لگ بھگ 2 گھنٹے سے ہیں. 2 گھنٹے سے جب سے ہم اس آڈیٹوریم میں ہیں 200 بلاತ್ಕಾರ امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اسلامک شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا, اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے, اور اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاತ್ಕಾರ کی فیصد بڑھیں گی, وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی شریعت لاگو کرو اور امیجیٹلی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے ایل کے اڈوانی, ابھی نہیں ہیں, اس دیش کے ہوم منسٹر تھے, ان نے تجویز کی تھی, ان نے کہا تھا گورنمنٹ سے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے. اور میں الحمدللہ انہیں کانگریچولیٹ کیا. ایل کے اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے, ابھی نہیں ہیں, انہوں نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے. اور میں ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں, بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ. تو ناظرین, آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب کیسا لگا؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.